قربانیاں میں اس کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلى الله على محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين صدق کے دعا سرکار محمد صلی اللهم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد قوله الحق وهو اصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله وتجاهدون في سبيل الله صلى الله عليه محمد آواز پوری بڑھا دیں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اور جس مقصد حیات اور زندگی کی وجہ سے ان مجالس میں تشریف لاتے ہیں
ان مقاصد کے بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے۔ قرآن مجید کی بہت ہی معنی خیز اور مشہور آیت کہ هل ادلکم علی تجارت، پروردگار عالم انسان کی فطرت کو جانتا ہے کہ انسان سب سے زیادہ کس چیز سے محبت کرتا ہے، اس کا لگاؤ، اس کی دل لگی سب سے زیادہ کس چیز سے ہے۔ تو اللہ جانتا تھا کہ انسان کو تجارت بڑی پسند ہے، انسان کو بزنس بڑا پسند ہے، یہ 100 روپیہ انویسٹ کر کے 1000 کمانا چاہتا ہے، منیمم انویسٹمنٹ اور میکسیمم پروفٹ چاہتا ہے کہ کم سے کم لگاؤں، زیادہ سے زیادہ کماؤں۔ اسی لیے سورہ جمعہ میں ارشاد ہوا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْكَ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اے میرے حبیب جب یہ تجارت کو دیکھتے ہیں، جب یہ مال کو دیکھتے ہیں، جب یہ دولت کو دیکھتے ہیں، جب یہ لہو و لعب کو دیکھتے ہیں، دنیا کی چمکتی ہوئی چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو تو کھڑا رہتا ہے لیکن یہ تجھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ تجارت کی چمک ان کے لیے تجھ سے زیادہ ہے، تجارت کی دھمک ان کے لیے تجھ سے زیادہ ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ انسان کی فطرت سے واقف ہے، اس انسان کو تجارت پسند ہے، اس انسان کو بزنس بڑا پسند ہے، تو اللہ نے اس کی فطرت کو جانتے ہوئے اسے دعوت بھی ایسی ہی دی۔ ارشاد ہوا هل ادلکم علی تجارت، کیا تمہارا خدا تجھے ایک ایسے بزنس کی دعوت دے جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، جس میں نفع ہی نفع ہے، جس میں کوئی نقصان ہے ہی نہیں۔ کائنات کا شاید کوئی ایسا بزنس ہو جس میں نقصان کا اندیشہ نہ ہو، لیکن اللہ کی آواز آتی ہے اے میرے بندے تجھے ایک ایسے بزنس کی طرف دعوت دوں جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، جس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ پروردگارا میں تم سے بزنس کرنا چاہتا ہوں، پتہ یہ بزنس کیسے کروں؟ تو آواز آئی هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، ایک ایسا بزنس تمہیں بتاؤں جس سے تو عذاب علیم سے بچ جائے، جس سے تو جہنم کے عذاب سے بچ جائے۔ پروردگار یہ بزنس تیرے ساتھ کروں تو کیسے کروں؟ تو آواز آئی تجاہدون فی سبیل اللہ، اگر اللہ کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہو تو اس بزنس کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ انسان اپنے جان کے ذریعے سے اپنے رب کے ساتھ بزنس کر، اپنے مال کے ذریعے اپنے رب کے ساتھ بزنس کر، اپنی اولاد کے ذریعے اپنے رب کے ساتھ بزنس کر۔ اور تاریخ گواہ ہے اگر کسی نے ایسا بزنس کیا ہے تو وہ علی بن مرتضیٰ ہے، کبھی شب ہجرت نبی کے بستر پر سو کر اپنے نفس کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں، کبھی میدان احد میں ٹوٹی ہوئی تلوار سے لڑ کے اللہ کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں، کبھی حسن اور حسین کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے بزنس کر رہے ہیں، کبھی اپنے سفرے پہ بیٹھ کر غریبوں کو لقمہ عطا کر کے اللہ کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں۔ تو انسان اگر تجھے بزنس کرنا ہے تو ایسا بزنس کر جیسا علی بن ابی طالب نے بزنس کیا۔ علی نے سکھایا کہ اللہ کے ساتھ تجارت کیسے کی جاتی ہے۔ اے انسان تو دنیا میں تجارت کرے گا، اس تجارت میں ٹیمپریری نفع ملے گا، لیکن یہ بزنس وہ ہے، یہ تجارت وہ ہے جس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے، یعنی یہاں پر بھی خدا عزت عطا کرتا ہے اور وہاں پر بھی خدا سربلند بناتا ہے، لیکن جس نے شیطان کے ساتھ بزنس کیا خدا اسے یزید کی طرح یہاں بھی ذلیل بناتا ہے، وہاں بھی ذلیل بناتا ہے۔ بزنس کہتے کس نے ہے؟ بزنس نام ہے گیو اینڈ ٹیک کا، کہ ایک چیز لو دوسری چیز، ایک چیز دو دوسری چیز لو۔ علی نے اپنی جان کا سودا کیا،
مد مقابل اللہ کی رضاؤں کو خریدا۔ کربلا میں حسین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، مد مقابل اللہ کی محبت اور رضا کو خرید لیا۔ صلوات پڑھے محمد وعلی۔ تو بہترین بزنس جو انسان کرنا چاہتا ہے پروردگار عالم کے ساتھ، اللہ کی آواز آتی ہے کہ هل ندلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ انسان اگر اللہ کے ساتھ بزنس کرنا چاہتا ہے تو بہترین طریقہ عذاب سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ تو اللہ کے ساتھ بزنس کر۔ اس بزنس کی ابتدا اپنے نفس کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اے انسان اپنی جان کو خدا کی راہ میں قربان کر، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں قربان کر، اور ایسے قربان کر جیسے کربلا میں حسین ابن علی نے قربان کیا۔ لیکن میرے عزیز یہ قرآن تیرے گھر میں بھی ہے، یہ قرآن اس کے گھر میں بھی ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ جب حسین پڑھتے ہیں تو اللہ سے بزنس کرتے ہیں، جب وہ پڑھتے ہیں تو اللہ سے جنگ کرتے ہیں۔ قرآن تو وہی ہے، الفاظ تو وہی ہیں، آیات تو وہی ہیں۔ مسئلہ اس امت کا یہ ہے کہ ہم آئے لفظوں کے پجاری، ہم نے تصور کو نہیں لیا، ہم نے صرف لفظ کو لیا، ہم نے لفظ سے اللہ کو لیا، لیکن آج تک اس اللہ کو پہچانا نہیں ہے۔ ہم نے صرف لفظ سے محمد کو لیا، لیکن آج تک اس امت نے محمد کو پہچانا نہیں ہے۔ ہم نے صرف لفظ سے صحابہ کو لیا، لیکن آج تک صحابہ کو پہچانا نہیں ہے۔ ہم نے صرف لفظ لیا کیونکہ ہم آئے لفظوں کے پجاری، تصور سے تو میرا دینا نہیں ہے۔ دونوں کی حال یاد ہے۔ جب میں لعنت بھیجتا ہوں غیرت عاشورہ میں کہ خدا حسین پر سلام ہے، یزید پر لعنت ہے، تو میں نے حسین کے لفظ کو لیا، میں نے یزید کے لفظ کو لیا۔ آج تک کسی مومن نے سوچا 100 مرتبہ یزید پر لعنت بھیجو، اس لعنت سے تجھے کیا ملے گا؟ 1000 مرتبہ حسین کو سلام کرو، اس سلام سے تجھے کیا ملے گا؟ جب خدا بزنس کی بات کرتا ہے تو مجھے کچھ ملنا چاہیے۔ تمہارا ہر عمل، تمہاری زبان سے نکلا ہوا لفظ تمہیں کچھ نہ کچھ عطا کرے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ یزید جو 1400 سال پہلے مر گیا، ہڈیاں مٹی میں مل گئی، گوشت سکڑ گیا، اس یزید پہ لعنت بھیجنے سے مجھے کیا ملے گا؟ اور تاریخ میں مرے ہوئے کرداروں کو اور ان کی شان بیان کرنے سے مجھے کیا ملے گا؟ کچھ نہ کچھ تو مجھے ملنا چاہیے نا۔ معصوم فرماتے ہیں بعض لوگ ہیں لفظوں کے پجاری، اس نے صرف لفظ یزید کو لیا ہے، اور جب کوئی لفظ یزید کو لے دے، زبان پر ذکر حسین کا ہوتا ہے لیکن کام یزید کا کرتا ہے، کیونکہ اس نے لفظ حسین کو لیا، لفظ یزید کو لیا، نہ حسین کے لفظ کو سمجھا نہ یزید کے لفظ کو سمجھا۔ پر یزید کے لفظ سے تو دشمنی نہیں ہے نا، اس لفظ میں یہ ہے، سے ہے، یہ ہے، تے ہے، تمہیں یہ سے دشمنی ہے، تمہیں سے دشمنی ہے، تمہیں حروف سے دشمنی ہے، یہ تو حروف کا مجموعہ ہے۔ حسین نے کبھی افراد سے نفرت نہیں کی، ان کے کردار سے نفرت کی۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، خواندہ نظرات بلندتر صلوات۔ میری گزارش ہوگی نعرے نہ مارے جائیں تاکہ بحث ٹوٹ نہ سکے۔ تو ایک ہے لفظ یزید، لفظ یزید کو کیا ہے؟ حسین اگر لعنت بھیج رہے ہیں تو لفظ پہ نہیں بھیج رہے ہیں، اس لفظ کو بھی اگر کسی شے میں بدنام کیا ہے تو اس کے پیچھے چھپے ہوئے کردار میں بدنام کیا ہے۔ ہمارا لفظوں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ عالم اسلام میں اور قرآن نے بارہا مسلمانوں کو یہ سمجھایا کہ انسان نہ حسب پر نہ نسب پر کسی چیز پر مفاخرہ نہ کرنا، فخر نہ کرنا۔ فخر حسب پہ نہیں ہے، فخر نسب پہ نہیں ہے۔ یہ بات فخریہ نہیں ہے کہ تو نبی کا بیٹا ہے، یہ بات فخریہ نہیں ہے کہ تو نبی کی بیوی ہے، یہ بات فخریہ نہیں ہے کہ تو نبی کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر فخر کرنا ہے تو اپنی تقوی پہ فخر کرو۔ سبحان اللہ۔ نبی کا بیٹا ہے لیکن نوح کہہ رہے پروردگار یہ میرا بیٹا ہے، اللہ کی آواز آتی ہے اے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، خدایا اسی کے حسب سے اسی کے خون سے، لیکن تو کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ تیرا بیٹا نہیں ہے؟ آواز آتی ہے جو جو نوح کی آئیڈیالوجی پہ چلے گا وہ نوح کا ہے، جس نے آئیڈیالوجی کو توڑ دیا وہ نوح کا نہیں ہے۔
ابراہیم علی کی جناب سلیمان فارسی نسل اہل بیت میں سے نہیں ہے، لیکن جب علی کی آئیڈیالوجی کو فالو کرتے ہیں تو مولا فرماتے ہیں سلمان منا یہ ہم اہل بیت میں سے جنگ ہے، آئیڈیالوجی کی جنگ جس کو آج تک مسلمان نہیں سمجھا۔ تمہیں مفتیوں نے، تمہیں مولویوں نے لفظوں کا پجاری بنا دیا، آج تک ممبر سے یہ بیان کرتے رہے کہ فلاں صحابی کے بارے میں فلاں صحابی کیا کہتا تھا، فلاں صحابی کے بارے میں فلاں تابعی کیا کہتا تھا، فلاں تابعی کے بارے میں فلاں تبعی تابعی کیا کہتا تھا۔ آج تک تم نے ممبر سے یہ کیوں نہیں بتایا فلاں صحابی کے بارے میں نبی کیا کہتے تھے؟ مجھے دین رسول کا لینا ہے، مجھے دین اللہ کا لینا ہے۔ اگر میں کسی کی فضیلت بیان کروں گا تو کلام مصطفیٰ کا پڑھنا ہے، اگر میں کسی کی مذمت کروں گا تو مجھے کلام پھر بھی مصطفیٰ کا پڑھنا ہے۔ اور یہ وتیرہ رہا شیعت کے ممبر کا کہ ہم کبھی بھی ممبر سے یہ نہیں کہتے کہ علی کے بارے میں فلاں فلاں نے کیا کہا، ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں علی کے بارے میں اللہ نے کیا کہا، علی کے بارے میں مصطفیٰ نے کیا کہا۔ جتنی حدیثیں ہیں علی ابن ابی طالب کی فضیلت میں، ہم ساری حدیث نبی کی زبان سے بیان کرتے ہیں کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی جس طرح ہارون موسیٰ کے لیے تھے اسی طرح تو میرے لیے ہے کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی کی تلوار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے۔ اور ضربت علی یوم الخندق یوم العبادۃ الثقلین، علی کی ہے ایک ضربت عبادت الثقلین سے افضل ہے۔ جتنے فضائل ہم پڑھتے ہیں نبی کی زبان سے پڑھتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ وابوہما، اور ان کا بابا ان دونوں سے افضل ہے۔ یہ کسی صحابی کی زبان سے نکلے ہوئے فضائل نہیں ہیں، یہ رسالت کی زبان سے نکلے فضائل ہیں۔ ہمارے ممبر سے اگر کسی صحابی کی تعریف بھی کی جاتی ہے تو یا رسالت کی زبان سے یا قرآن کی زبان سے۔ قرآن گواہ ہے فضائل علی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ کون قصیدہ پڑھ رہا ہے؟ یہ اللہ قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ ارے کہاں خدا کا قصیدہ اور کہاں ایک صحابی کا قصیدہ؟ فضیلت تو یہ ہے کہ خدا قصیدہ پڑھے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ یہ کون ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہوا نظر آتا ہے؟ یہ داماد رسول ہے، یہ شوہر بطول ہے، یہ بابا حسن و حسین ہے، یہ فاتح خیبر ہے۔ یہ کون فضائل پڑھ رہا ہے؟ پروردگار عالم پڑھ رہا ہے۔ آؤ آئے مباہرہ کو پڑھو۔ کون ہے جو نفس رسول قرار پایا؟ وہ علی مرتضیٰ ہے۔ تو ممبر سے اپنی نسلوں کو یہ بتایا کرو فضیلت یہ نہیں کہ فلاں نے فلاں کے بارے میں کیا کہا، کیونکہ فلاں پر نفس غالب آ سکتا ہے، فلاں پر دولت غالب آ سکتی ہے، لیکن اس کائنات میں ایک ہستی ہے کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، جس پر نہ ہوا آتی ہے نہ ہوس آتی ہے، وہ جب بھی بولتا ہے تو مرضی الہی سے بولتا ہے۔ شباب پڑھے محمد اور الحمدللہ اہل سنت کی بہت سارے ایسے جوان جن میں محمد علی مرزا، مولانا طارق جمیل، طاہر القادری صاحب، مولانا صاحب، جنہوں نے بڑی فکروں کو بیدار کیا۔ اللہ کو طوطا نہیں چاہیے کہ جسے تو سکھا دیا جائے نہ سوچے نہ فکر کرے۔ کسی مومن کے گھر میں چلے گئے طوطا گالی دینے لگا تو آپ غصہ طوطے پہ نہیں کرتے جس نے سکھایا ہے۔ تو مومن سوچے، مسلم سوچے، جو مجھے سکھایا جا رہا ہے اس سے حقیقت بھی ہے کہ نہیں ہے، صداقت بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو انسان لفظوں کے پجاری نہ بن، فضیلت لفظ میں نہیں ہے، فضیلت کردار میں ہے۔ لعنت لفظ پر بھی ہے لیکن اصل لعنت کس پر آئے؟ کردار پر لعنت ہے۔ یہ جنگ ہے دو آئیڈیالوجیز کی جنگ ہے۔ ایک آئیڈیالوجی تو حسین ابن علی لے کر آئے، ایک آئیڈیالوجی تو یزید لے کر آیا۔ اور آپ کو آسان کرتے ہوئے ساتھ ہوں دیکھیے یہی سورہ ہم، اگر کوئی مسلمان نماز میں سورہ ہم نہ پڑھے نماز ہوگی؟ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ہوتی ہے تو سورہ ہم کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب یہی سورہ ہم میں کچھ الفاظ مسلمان پڑھتا ہے، ایک دعا کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا
مجھے صراط مستقیم پہ چلا باقی رکھ یا دکھا، ترجمے میں نہیں جا رہا، لیکن دعائیہ جملہ ہے، اے خدا مجھے ہدایت دے، صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ اب یہ جملہ تو ہر کوئی پڑھتا ہے، شیعہ پڑھتا ہے، سنی پڑھتا ہے، بریلوی پڑھتا ہے، جو اس کو کافر مانتا ہے وہ بھی پڑھتا ہے، ہر کوئی یہ جملہ پڑھ رہا ہے۔ اور آگے چلا جاؤں، لشکر حسین میں جب میرے آقا حسین نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی فرما رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اسی لشکر میں جب حسین جناب اور نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اور مقام تعجب بھی ہے کہ مد مقابل کے لشکر میں جب شمر نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ ابن سعد نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا، دعا حسین بھی کرے، دعا اور بھی کرے، دعا یزید بھی کرے، دعا ابن سعد بھی کرے، دعا شمر بھی کرے، لیکن جب شمر نے کہا ہے اہدنا الصراط المستقیم یہ قاتل حسین بنا، اور جب اور نے کہا ہے اہدنا الصراط المستقیم یہ ناصر حسین بنا۔ یہی ایک جملے کہنے سے قاتل بن رہا ہے، ایک ناصر بن رہا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرمایا کہ شمر صرف جملوں کو ادا کر رہا تھا، اہدنا الصراط المستقیم کا ذکر کر رہا تھا، اور ذکر بھی کر رہا تھا اور ذکر میں فکر بھی کر رہا تھا۔ اصل ہے کہ تو جو ذکر کر رہا ہے اس ذکر میں فکر بھی کر رہا ہے کہ نہیں؟ جو تو کلمہ پڑھ رہا ہے اس کلمے میں کوئی فکر بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو دشمن کی پوری کوشش ہے کہ مسلمان کی فکر کو بدلا جائے۔ شیعوں کی جنگ کردار سے ہے۔ ہم یزید کو ایک آئیڈیالوجی مانتے ہیں، آقا حسین کو بھی ایک آئیڈیالوجی مانتے ہیں۔ اگر مولا حسین کو صرف نماز پڑھنی ہوتی تو مدینے میں بیٹھ جاتے، اچھی سے اچھی نماز بھی ہو رہی تھی، حج بھی ہو رہا تھا، عمرہ بھی ہو رہا تھا، لیکن حسین اگر گھر سے نکلے اور کربلا گئے ایک آئیڈیالوجی کو بچانے گئے۔ آج مومن یہ سوچے کہ میں دعائیں پڑھتا ہوں، میں زیارتیں پڑھتا ہوں، میں حسین کی مجلس میں آتا ہوں، مجھے مل کیا رہا ہے؟ یہ مجلس تمہیں بہت کچھ دینے آئی، صرف آنسو دینے نہیں آئی، یہ مجلس تمہارے وجود کو بلند کرنے کے لیے آئی۔ آج اسی آئیڈیالوجی کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ سازش کیا ہے کہ کوئی پہلے اس ممبر سے خلافت کا ذکر ہوتا تھا کہ بعد نبی حق خلافت کس کو ہے؟ علی کو ہے یا مد مقابل میں آنے والوں کو ہے؟ اور اسی بحث سے کئی سینکڑوں لوگ شیعہ بنے۔ جب مناظرہ ہوتا تھا اتنی بحث ہوتی تھی، انہوں نے سازش کر کے اس بحث کو آگے تک لے گئے، ایک نعرہ لگا لی معاویہ بھائی بھائی، اب ہم اسی پہ لگ گئے کہ نہیں معاویہ علی کا بھائی نہیں ہو سکتا، اب ہم خلافت کو بھول گئے۔ کہاں پہ لگ گئے؟ معاویہ پہ لگ گئے۔ انہوں نے کہا ذرا اور آگے لے جاؤ، انہوں نے کہا یزید بھی رحمت اللہ علیہ ہے۔ اب شیعہ اس میں لگ گیا نہیں بھائی یزید رحمت اللہ ہے، رحمت اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے یہاں تک آپ کو لا دیا۔ اب اس سال انہوں نے کہا ذرا اور آگے جاؤ، ہم تو کامیاب ہو رہے ہیں نا، یہ خلافت سے ہٹ گئے، معاویہ پہ آ گئے، معاویہ سے ہٹ گئے، یزید پہ آ گئے، اب انسان ان کے جوان یزید پہ لگے ہوئے، وہ یزید جس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں تھی، نام یزید کا آتا تھا، ذہن میں تصور نجاست کا آتا تھا، جس کا نام ہی مظہر ظلم ہے، جس کا نام ہی مظہر فسق و فجور ہے، لیکن ہم اس بحث میں لگ گئے کہ نہیں یزید ایسا یزید ویسا۔ انہوں نے کہا ذرا اور آگے لے جاؤ، کہاں تک لے جاؤ؟ ابو سفیان تک لے آئے۔ اب ہم ممبر پہ یہی لگے رہے کہ نہیں بھائی ابو سفیان ایسا تھا، ابو سفیان ویسا تھا، اب آپ کو وہاں تک اب کوئی جرأت کرے گا خلافت تک جائے؟ سب سے بڑی نعمت میں کہوں گا اس دفعہ ہوئی کہ پہلے تو کوئی مسلمان یہ ماننے کے لیے تیار تھا ہی نہیں کہ نبی کی بیٹی دربار میں گئی تھی، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کسی بھی اہل سنت کو بھائی بلاتے تھے بھائی یہ تاریخی مسئلہ ہے کہ سیدہ فاطمہ بنت رسول کوشش کرے رسول دربار میں گئی تھیں، اپنے میں گئی تھیں، کوئی ماننے کے لیے۔ اللہ نے ان کے منہ پہ وہ جملے بلوائے کہ خود جلالی نے کہا کہ دربار میں گئی تھی۔ اب یہاں تک تو مسئلہ آپ کے لیے حل ہو گیا، آج تک اب آج کے بعد کوئی انکار نہیں کرے گا کہ دربار میں گئی تھی یا نہیں گئی تھی، ہر کوئی کہے گا گئی تھی۔ اب بس یہ وہ کہتے ہیں حق میں تھی یا نہیں تھی،
اب یہ فیصلہ مسلمان پر ہے، وہ حق نبی کی بیٹی کو دیتا ہے یا نبی کے ساتھی کو دیتا ہے؟ جس کے لیے رسول فرمائے کہ من آزا فقط آزانی، جس نے میری بیٹی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور سیدہ یہ فرمائے جس نے میرے بیٹے کو تکلیف دی اس نے سیدہ کو تکلیف دی۔ تو واللہ اگر مسلمان کی کتابوں کو پڑھتا، اگر اپنی عقل کو بیدار کرتا، یہ صرف اللہ کا ذکر نہ کرتا، اس ذکر کے ساتھ تھوڑا فکر کرتا، تو یہ فکر اس کو در علی بن ابی طالب پر لے کر آتی۔ صلوات پڑھیں محمد۔ سب سے زیادہ اس جنگ میں جو کردار اپنا سکتے ہیں وہ جوان طلباء ہیں کہ انہوں نے تو میٹنگ کی اور بڑے بڑے مشورے دیے، کسی نے کہا شیعہ بڑی اقلیت میں ہیں، ہم تو اکثریت میں ہیں، یہ مت دیکھو ان کے جلوس ہیں، یہ دیکھو یہ مسجد میں کتنے ہیں، امام جمعہ میں کتنے ہیں، لہٰذا تعداد بہت کم ہے، اور ڈکلیئرڈ کہا کہ شیعہ کافر ہے۔ لیکن مجھے ہنسی آ رہی تھی جب منصور بنگل نے جملہ پڑھ کہا اور صحیح بخاری کی ایک حدیث پڑھی کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے بھائی کو کافر کہا، رسول کی حدیث میں ہوگی کہ جس نے اپنے بھائی کو کافر کہا۔ اب دو صورتیں ہیں، اگر وہ کافر ہے تو ٹھیک، لیکن اگر وہ کافر نہیں تو یہ کفر کا جملہ جس نے کہا ہے اسی کی طرف پلٹتا ہے۔ یہ خود پڑھ رہا ہے، خود بیان کر رہا ہے۔ اب لوگوں کو جو نیچے مفتی بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو کہہ رہا تھا کہ بھائی اب مسئلہ ہے تمہارے بڑوں کی عزت کا، کہا کہ اشرف علی تھانوی سے لے کر اور ابن تیمیہ سے لے کر اور بڑے بڑے تمہارے دیوبند کے علماء نے سب نے شیعوں کو کافر کہا ہے۔ کہا نبی کا فرمان کیا ہے کہ یا تو وہ کافر ہوگا، اگر نہیں ہے تو جنہوں نے کہا ہے وہ کافر کہہ رہے۔ اب تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے، شیعوں کو کافر مانو، اگر نہیں مانو گے تو اپنے سارے بڑوں کو کافر ماننا پڑے گا۔ تو پلٹ کے خود ہی پھنس رہے ہیں، جو اصول وہ وضع کر رہے ہیں اسی اصول میں خود پھنسے ہوئے ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے آپ اصول وضع کر دو، ابو سفیان سے لے کر امیر شام تک، امیر شام سے لے کر تبع تابعی تک جو بھی مسلمان کسی بھی صحابی کو برا بھلا کہے، ڈکلیئر کرو کہ وہ کافر ہے، قانون سازی کرو۔ ابو سفیان سے لے کر تبع تابعی تک جو بھی مسلمان اگر صحابی کی توہین کرے، صحابی کو برا بھلا کہے، صحابی پر لعن و طعن کرے، قانون بناؤ کہ وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اب یہ اصول سب کے لیے ہونا چاہیے، ہم تو ہیں بڑے پرانے، اب یہ اصول سب کے لیے ہونا چاہیے۔ پھر یہ مت کہنا جس نے 70 سال ممبروں سے نبی کے صحابی کو گالیاں دی، پھر اس کا ایمان کہاں جائے گا؟ اصول تو سب کے لیے ہونا چاہیے نا، جو بھی صحابی کو بولے تو تم اس کے لیے کو کہ علی صحابی نہیں تھے، کہ عبادہ صحابی نہیں تھے، کہ مولا علی کے جتنے بھی اصحاب تھے وہ صحابی نہیں تھے، اپنے اصولوں میں خود بسے ہوئے ہیں۔ اور اس لیے پھنسے ہیں کیونکہ علمی اعتبار سے آپ کی پیٹھ پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہے۔ مولا علی فرماتا ہے شیعو نحن ابناء دلیل، جب بھی بات کرو دلیل سے بات کرو۔ ہاں جتنی اتحاد و بین المسلمین کی تنظیمیں ہیں، ہر تنظیم کی بنیاد شیعوں نے رکھی ہے۔ آپ ایک تنظیم نہیں دکھا سکتے کہ وہ کسی اور مسلم مکتب نے کھولی ہو، ہر تنظیم کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ شیعوں نے رکھی ہے۔ ہم اتحاد چاہتے ہیں، لیکن اتحاد کا مطلب یہ نہیں کہ علمی بحث نہ ہو، اتحاد کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تمہیں کتابیں نہ دکھائیں، اتحاد کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح بخاری نہ پڑھائیں، اتحاد کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صحیح مسلم نہ پڑھیں، اتحاد کا مطلب یہ نہیں کہ ابن خلدون نہ پڑھیں۔ ہر جوان کا کام ہے کہ تاریخ پڑھائی جائے، تاریخ دکھائی جائے اور دکھا کے بتایا جائے کہ جاؤ تاریخ میں دیکھو کس نے ظلم کیا تھا اور کس نے صبر کیا تھا۔ اور جب تاریخ میں جاؤ گے اگر تمہیں حسین کردار چاہیے تو وہ آل علی میں نظر آئے گا۔
بدترین کردار جس میں فسق ہے، جس میں فجور ہے، جس میں شراب ہے، جس میں گناہ ہے، جس میں بدبختی ہے، وہ علی کے دشمنوں میں نظر آئے گا۔ علی نے دنیا کو اخلاق دیا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اور مبعوث اس لیے ہوئے تاکہ تمہارے اخلاق کو بلند کرے۔ پہلا جملہ تو یہ کہا۔ دوسرا جملہ دیکھیے، جب انسان اناد و دشمنی پہ آ جائے، اس کے پاس کوئی ہیلا وسیلہ تو ہے، تو کہہ رہا آج یہ جو سعودی عرب حرکتیں کر رہا ہے، اس کے پیچھے بھی ایران ہے۔ یہ ابو ظبی جو اسرائیل کے پیچھے جا رہا ہے، اس کے پیچھے بھی ایران ہے۔ یہ جو ٹرمپ حرکتیں کر رہا ہے، اس کے پیچھے بھی ایران ہے۔ یہ جو اسرائیل مسلمانوں کو مار رہا ہے، اس کے پیچھے بھی ایران ہے۔ لیکن آپ دیکھیے نا، شریعت کا بھوت کتنا سوار ہے ان کی ضرورت ہے۔ اور خدا نے خاص تھا کوئی اہل سنت کا ذہنی تحقیقی جوان کوئی تحقیقی بات کرتے کہ بھائی یہ تاریخ میں ہے، یہ صحیح بخاری میں، یہ صحیح مسلم میں، یہ کتابیں کیوں اپنے جوانوں سے کتابوں کو چھپاتے ہو؟ آج کتابیں نیٹ پہ موجود ہیں، ہر جوان جائیں کتابوں کو پڑھے، تاریخ کو پڑھے۔ مولوی کا دین تمہارے کام کا نہیں ہے، وہ دین جو کتابوں کا دین ہو، وہ دین جو تاریخ کا دین ہو۔ مفتی تو پیسے میں بک جاتا ہے، یہ چکر تو ڈالر کا ہے، ریال کا ہے۔ ہمارے پاس جو دین ہے وہ تحقیقی دین نہیں ہے، سارا دین دو والا دین ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کتابیں پڑھو۔ تو جب انسان کتابیں پڑھے، اور جو جوان تحقیق کر کے نیٹ پر کوئی کلپ ڈالتا ہے، نیچے آپ کمنٹ پڑھیں گے نا، کہتے ہیں کہ شیعہ ہو گیا۔ کوئی جواب نہیں دیتے۔ محمد علی مرزا بھی مجھے لگتا ہے نیچے ٹھپا کیا لگتا ہے، یہ شیعہ ہو گیا۔ مولانا صاحب کوئی بات کرتے ہیں، یہ شیعہ ہو گیا ہے۔ طارق جمیل جس کو اتنا پروموٹ کیا گیا ہر تبلیغی جماعت میں، فرسٹ ہیڈ پہ مولانا طارق جمیل ہوتے تھے، آج اس کو تبلیغی جماعت سے نکالا گیا، نیچے کیا لکھا جاتا ہے، یہ شیعہ ہو گیا۔ تو اتنا تو سمجھ آیا، جو حق بات کرتا ہے وہ شیعہ ہی ہو جاتا ہے۔ یہ بھی خوشی کی بات ہے، جہاں سچ نظر آتا ہے وہ شیعہ نظر آتا ہے، جہاں حق نظر آتا ہے وہاں کو شیعہ نظر آتا ہے۔ دوسرا قرآن کی آیت ہے کہ کبھی سب نہ کیا کرو، گالی نہ دیا کرو۔ مکتب علی میں گالی نہیں، ہم کرتے ہیں، ہمارے یہاں لعنت ہے، گالی نہیں۔ لعنت اس لیے کیونکہ 41 ٹائم قرآن میں خدا نے لعنت بھیجی ہے، تو جو کام خدا کرے وہ کام برا نہیں۔ کبھی خدا سلام کرتا ہے، کبھی خدا لعنت بھیجتا ہے۔ اب اس کی بحث میں اگلی مجالس میں آئیں گے۔ کبھی گالی نہ دیا کرو۔ آپ کبھی بھی کسی مہذب شیعہ عالم دین مفتی ہو، مرجع ہو، نہیں دیکھیں گے وہ کبھی گالی دے۔ ہمارا چیلنج ہے، ہمارے جتنے مراجع علماء ٹی وی پہ آنے والے ہوں یا نجف اور قوم کے ہوں، کسی کے منہ سے کوئی گالی نہیں سنتے۔ لیکن مد مقابل یہ جو شیعوں کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی گالیاں بتا رہی ہیں یہ کس کے کردار پہ چلنے والے ہیں۔ آج تک شیعہ نے کفر کا فتویٰ لگایا، حالانکہ کفر کا چکر چلا، پھر جب ہم کفر کو کھولنے پر آئیں گے، آج تک تو ہم نے کفر والی کو پنڈورا باکس ہم نے کھولا ہی نہیں۔ حالانکہ اگر ہم اس لائن پہ آ جائیں، ہمارے پاس جتنی دلائل ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو بد اخلاقی یہی منظور مینگر۔ اب دوسری طرف کہتے ہیں کہ شیعوں کی شکلیں دیکھو، میں کہتا ہوں خود اپنی شکلیں نہیں لگیاں۔ یہی بدبخت کا نام مجھے یاد نہیں ہے، فاروقی کا نام کیا ہے، اورنگزیب، انہوں نے مولانا شہنشاہ کے لیے جملہ کہا تھا، اپنی اس کی شکل آپ دیکھیں، منظور مینگل کی آپ شکل دیکھیں، شکل بتا رہی کہ خدا نے چہرے پہ لعنت بھیجی۔ جتنے عالم اسلام میں نورانی چہرے اللہ نے اہل بیت کے چاہنے والوں کو بنائے ہیں، آیت اللہ خامنئی سے لے کر امام خمینی سے لے کر، اس چکر میں ہم پڑھتے نہیں، تو ہمارے معیار عمل ہے۔ تمہاری زبان بتا رہی ہے کہ کتنی غلیظ زبان ہے، گندی نسبت دی شیعوں کو۔ اور اس کے بعد میں اس لیے یہ بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے وہ سائیکولوجیکل کتنا گہر کہتے ہیں۔ اورنگزیب فاروقی آئے، 40 منٹس انہوں نے تقریر کی، اور ایسی جذباتی ایموشنل تقریر کہ مفتی رونے لگے، مگر مچ کے ہم بلا رہے تھے۔ میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا اس بندے میں اتنا ٹیکٹ ہے
کہ یہ 40 منٹ کی تقریر میں مفتی کو رلا دے. اور مفتی جس کا دل بڑا سخت ہوتا ہے، مولوی کبھی ہوتا ہے، جو اپنی تقریر سے مفتی کو رلا دے. اب آپ تصور کریں جب یہ کسی گاؤں میں جائے گا، شہر میں جائے گا، عام عوام کا کیا حال ہوتا ہوگا. جب مفتی کو ایموشنل کر دے اور وہ رو پڑے اس کے جملوں سے، تو آپ تصور کریں جب یہ کسی بستی میں عوام میں جاتے ہوں گے اور تقریر کرتے ہوں گے، ابھی تو جواب اٹھتے ہیں، ہاں بتاؤ کہاں پر توڑنا ہے، کتنے شیعوں کو مارنا ہے، ہم خودکش کے لیے تیار. یہی ایموشنل بلیک میلنگ جو کرتے ہیں، برین واش جو کرتے ہیں، یہ ان کے پاس ٹیکنیکس ہیں. پوری تقریر میں کوئی حدیث ہے، پوری تقریر میں کوئی روایت ہے، مشتبہ آیات کو لے کر آتے ہیں، اپنی تشریح و تفسیر کرتے ہیں. اور اگر تمہیں علمی بحث ہے تو بٹھاؤ، کسی شیعہ کو بٹھاؤ، علمی بحث کرو، اس بحث سے نتیجہ نکالو. وہ پورا پلان بنا رہے تھے. اس کے بعد آتے ہیں آپ کی مولانا طارق مسعود، یہ بھی سوشل میڈیا میں بڑا ایکٹیو ہے اور امام حسن کی توہین کر چکا ہے. یہ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم، کیونکہ مسلمانوں نے ایک بڑا غلط کام کیا جو ہم شیعوں نے نہیں کیا، انہوں نے اہل بیت کو صحابہ کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا. حالانکہ صحابہ اور اہل بیت کا کوئی تقابل تھا ہی نہیں. صحابہ کا درجہ، اہل بیت کا درجہ بہت بلند ہے. جب پریس کانفرنس بھی کرتے تو لکھتے ہیں شان صحابہ کا اہل بیت. پہلے صحابہ بلایا جاتا ہے، بعد میں اہل بیت بلایا جاتا ہے. پوری تقریر میں صحابہ پہ گفتگو کی جاتی ہے لیکن اہل بیت پہ گفتگو نہیں کی جاتی. ان کو یہ تو پتا ہے کہ آج کوئی شیعہ اپنی دعا میں ابو سفیان کو کچھ کہہ رہا ہے، لیکن ان کو آج تک یہ نہیں پتا کہ جناب حمزہ کا جگر کس نے چبایا. آج تک یہ نہیں بتاتے 70 سال تک ممبروں سے مولا علی کو گالیاں دی ہیں. آج تک یہ نہیں بتاتے کہ کربلا کے میدان میں جس مولا حسین کے بدن پر، ارے جس بدن سے روح نکل چکی، سر بدن سر گھر سے جدا ہو چکا، اس کو بھی گودال سے نکال کر گھوڑے دوڑائے. تمہیں یہ بدن نظر نہیں آتا؟ کون گھوڑے دوڑا رہا تھا، کس کا بیٹا تھا، کس مکتب کا تھا، کس کا پیروکار تھا؟ دشمنی اتنی آج رسول سے کیوں کہ تم مد مقابل میں، یہ مسلمانوں کا المیہ تھا، انہوں نے اہل بیت کو صحابہ کے مد مقابل لا کر کھڑا کیا. اب جب مد مقابل لا کر آپ کھڑا کریں گے، توازن تو ہے ہی نہیں نا. ایک طرف علی ہے جو علم کا پہاڑ ہے، دوسری طرف وہ ہے جو بیٹھے گا بیٹی سے پوچھ جاتا ہوں. ایک طرف وہ ہے جو میدان میں رکنے والا، دوسری طرف وہ ہے جو میدان سے بھاگنے والا. تو فضائل علی بن طالب کے یہاں پر ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم گھٹائیں کس طرح؟ تو اہل بیت کا الزام لگا. پہلا جملہ ڈاکٹر اسرار نے مولا علی کی توہین میں کہا تھا. اس کے بعد یہی طارق مسعود نے امام حسن کی شادی پہ جملہ کہا. یعنی عوام کو ایک تصور دینا چاہتے ہیں کہ جتنا شیعوں نے اہل بیت کو بلند کیا اتنا ہے نہیں. وہ سمپل ہماری طرح چلتے تھے، شادیاں کرتے تھے، پھرتے تھے، اور ایک ایسا تصور دیا کہ حسن بن علی ایک شہزادے تھے، اور جس طرح شہزادے زندگی گزارتے ہیں، لیاز باللہ کہ یہاں مزہ کیا، وہاں شادی کی، وہاں چھوڑ دیا، خوش گزرانی جسے کہتے ہیں. یہ تصور عوام میں پیدا کیا گیا تاکہ ایک توازن برقرار کر دیا جائے. لیکن دنیا تھک جائے گی، کبھی بھی اہل بیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم نے اہل بیت کو اور اہل بیت کی شان کو بلند کیا ہوا ہے. مولا علی بستر پر ہے، سر پہ زر لگی ہے. مولا کے بہت سارے اصحاب ہیں، اور ایک صحابی مولا کا نام میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہا، وہ امام کی صحابت. امام کو صحابی کی انگلی کو پکڑا. ابن میرے خیال میں نواتا ہے، نواتا ہے. مولا نے اس کی انگلی کو پکڑا. انگلی کو پکڑنے کے بعد کہا کہ جس طرح آج میں نے تمہاری انگلی پکڑی ہے، یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، اسی طرح رسول نے میری انگلی کو پکڑا. جب وہ بھی دنیا سے جانے والے تھے، انہوں نے میری انگلی کو ہلا کر کہا علی مسجد میں جا، ممبر پہ جا، اور ممبر پہ جا کر لوگوں کو کچھ باتیں بتا کر آ. کیا میں ممبر پر گیا اور رسول کی بتائی ہوئی باتوں کو بتایا. پہلی بات یہ تھی جو اپنے ماں باپ سے جفا کرے اس پر اللہ کی لعنت. دوسری بات رسول خدا نے فرمائی جو اپنے مولا سے بے وفائی کرے اس پر اللہ کی لعنت. تیسری رسول خدا نے فرمائی جو اجیر کو، مزدور کو جو اس کے لیے محنت کرتا ہے اس کو اجر نہ دے.
کوئی انسان آپ کے لیے محنت کرتا ہے اور آپ اس کا اجر نہ دیں، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہ تین جملے کہہ کر علی واپس آ جائے، مولا علی واپس آ جائے، فرمایا علی جب تم نے تینوں جملے کہے یہ بتا کسی نے اعتراض کیا؟ نہیں یا رسول اللہ، پورا مجمع خاموشی سے سن رہا تھا، لیکن ہاں عمر ابن خطاب اٹھے، انہوں نے ایک سوال کیا۔ تو کیا سوال کیا؟ تو انہوں نے کہا علی تینوں باتیں کر کے چلے تو گئے، لیکن اس کی تشریح کون بتائے گا، اس کی تفسیر کون کرے گا؟ رسول خدا نے پھر فرماتے ہیں بات بتا، جس طرح میں نے تمہاری انگلی پکڑی ہے اسی طرح رسول نے پھر میری انگلی پکڑی ہے۔ فرمایا جا منبر پر اور اس کی تشریح کر کے آؤ، اس کی تفسیر کر کے آؤ۔ مولا علی پھر منبر پر جاتے ہیں، یا علی جس نے ماں باپ سے جفا کی اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ اس پہ لعنت بھیجتا ہے؟ کہ رسول فرماتے ہیں انا و علی ابوا هذه الامه، اے علی میں اور تم اس امت کے دو باپ ہیں، جو تم سے اور مجھ سے جفا کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ جملہ کہنا اللہ کا۔ پھر یا علی جو اپنے مولا سے بے وفائی کرے اس سے مراد کیا ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں میں اس امت کا نبی ہوں، علی تو اس امت کا مولا ہے، جو تجھ سے بے وفائی کرے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ تیسرا جو اجیر کو اجر نہ دے، اس سے مراد کیا ہے کہ جا کر کہہ دو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے مسلمانوں میں نے پتھر کھائے، میں نے تکلیفیں کھائیں، میں نے حمزہ چچا جیسے حمزہ کو شہید کروا دیا، اتنے اصحاب بدر و حنین شہید ہوئے، میں تم سے اجر مانگتا ہوں اور میرا اجر یہ ہے کہ تا مرتے دم میری آل محمد سے مودت کرنا، محبت کرنا۔ جو اجر رسالت کو ادا نہ کرے اس پر اللہ کی اور محمد کی لعنت ہے۔ صلوات پر محمد و یہ ساری احادیث موجود ہیں کہ اللہ نے اگر کسی کو معیار طہارت بنایا تو وہ اہل بیت کو بنایا۔ عزیزان محترم انشاءاللہ ان 5 دنوں میں کیونکہ حالات ایسے ہیں زیادہ تر حالات حاضرہ پہ گفتگو کرنی پڑتی ہے تاکہ یہ جوان بیدار رہے۔ پہلے اتنا زور نہیں تھا، آج یہ سارے اکٹھے ہو گئے تاکہ شیعت کو کفر کا فتویٰ دیا جائے، آپ کے جلوسوں کو روکا جائے۔ یہی زیارت عاشورہ جو صدیوں سے شیعہ پڑھتے تھے تو آج پتہ چلا ہے۔ ابھی کہاں تھے تم اتنے سال سوئے ہوئے تھے؟ لیکن یہ پوری سازش ہے کہ اس مکتب کو روکا جائے، کیونکہ اس جناب سیدہ کے واقعے کے بعد کئی لوگ شیعہ ہوئے اور الحمدللہ میں نے ایک اشرا پڑھا تھا مقامات زیارت عاشورہ پر، کئی اہل سنت کے برادران میرے ساتھ اپنا رابطے میں ہیں، صرف اسی لیے کہ مولانا ہمیں اور حقائق کا پتہ چلے۔ بڑی تیزی سے شیعہ بڑھ رہا ہے، بڑی تیزی سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا شعور پاکستان میں بلند ہو رہا ہے اتنا آدمی فکر اہل بیت سے قریب ہو رہا ہے، اور یہ ثبوت ہے کہ جہاں شعور ہے، جہاں فکر ہے، جہاں عقل ہے وہاں علی ہے۔ اور میں چیلنج سے کہتا ہوں پاکستان کے وہ علاقے جہاں جہالت ہے، اسکولنگ نہیں ہے، شعور نہیں ہے، وہاں وہابیت کا بیج ملے گا۔ یعنی جہاں جہالت ہے وہاں وہابیت ہے، اور جہاں عقل ہے وہاں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مکتب فکر ہے، مکتب شعور ہے۔ اب کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے؟ 5 دن جو ان مجالس میں عنوان رہے گا وہ معاش اور معاد پر رہے گا۔ اللہ تجارت کی دعوت دیتا ہے، انسان شیطان بھی تجھے تجارت کی دعوت دیتا ہے۔ یہ پورے نظام کو جو جھگڑا جاتا ہے نا، یہ معاش کے ذریعے، معاش یعنی مال کے ذریعے، مولوی خریدے جاتے ہیں مال کے ذریعے، سیاستدان خریدے جاتے ہیں مال کے ذریعے۔ ایک نظریہ ہے شیطان کا، ایک نظریہ خلاصہ کرا تفصیل کر جاؤں گا، ایک نظریہ ہے اللہ کا۔ نظام رسالت اور نبوت کس پہ چلے گا؟ معاد، یعنی نظریہ قیامت پر۔ جو شیطان کا نظام ہے، جو آج کے کفر کا نظام ہے، یہ کس پہ چلے گا؟ معاش، معاش یعنی پیسے پر۔ چھوٹی سی مثال ہو، دنیا اپنے ملک کو بچانے کے لیے دوسرے ملکوں کو تباہ کرنے کے لیے، یعنی امریکہ 5 ارب ڈالر کا اسلحہ سعودی عرب کو بیچے گا۔ اب اس اسلحے سے بچے مرتے ہیں، مر جائیں۔ اب اس اسلحے سے جوان مرتا ہے، مر جائے۔ اب سعودی عرب اس اسلحے کو کہاں پر استعمال کرے گا؟ اس سے ٹرمپ کا لینا دینا نہیں ہے۔ ٹرمپ صرف اپنے معاش کو بچانا چاہتا ہے،
وہ کہتے میرے پاس تو پیسہ آیا، میرے جوان بچیں گے، معاش بچے گا۔ پاکستان میں بھی یہی سیاست ہے کہ آپ کے ملک کا وزیر اعظم کسی ظالم کمینے وقت کے یزید کا ڈرائیور بننے کے لیے تیار ہے، صرف 2 ارب کا تاکہ معاش بچ جائے۔ معاش کو بچانے کے لیے انسان سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب رسول خدا فرماتے ہیں آخری زمانے میں دجال آئے گا۔ دجال کی سب سے بڑی نشانی ہے اس کی ایک آنکھ ہوگی۔ میرے کہا مسلمان لفظوں کا مجاہد ہے۔ آج کل مومن سوال کرتے ہیں مولانا ہم نے سنا اسرائیل میں بچہ پیدا ہوا جس کی ایک آنکھ ہے۔ میں نے کہا ایک آنکھ والا بچہ نہ آئے گا نہ پیدا ہوگا، اگر آپ بھی جب ایک نارمل ہوگا کئی سالوں میں مر جائے گا، اس کی عقل بھی پوری نہیں ہوگی۔ تو معصوم کیا فرمانا چاہتے ہیں، رسول کیا فرمانا چاہتے ہیں، احادیث کیا کہنا چاہتی ہیں کہ آخری زمانے میں ظہور حضرت مہدی سے پہلے دجال آئے گا، اور دجال کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ایک آنکھ والا ہوگا۔ کیا مطلب ایک آنکھ والا ہوگا؟ جب آپ آئیڈیالوجی میں جائیں گے تو آپ کو حدیث سمجھ میں آئیں گے، جب آپ اس کی فکر کو ریڈ کریں گے کہ اہل بیت کہنا کیا چاہتے تھے، وہ جب باتیں کرتے تھے یہ باتیں عقل مندوں کے لیے ہوتی تھی، بے عقلوں کے لیے تو نہیں ہے۔ سادہ مسلمان پڑھ کے گزر جائے گا اور انتظار کرتا رہے گا کہ ایک آنکھ والا آئے، اور اسے خبر بھی نہیں ہوگی دجال آ بھی چکا ہے اور تو اس کی اتباع میں بھی ہے، تو اس کی حکومت میں زندگی بھی بسر کر رہا ہے، تمہاری فکر پر بھی حاوی ہے، تمہاری زندگی پر بھی حاوی ہے۔ ایک آنکھ والا دجال، کیا مطلب ایک آنکھ والا؟ اور اس کے بعد صرف معاش کی آنکھ ہوگی۔ کس کی آنکھ؟ معاش۔ صرف یہ اپنے فیصلے کرنوں میں، اپنے فیصلے کرنے میں معاش کو دیکھے، یعنی صرف مال کو دیکھے، اسلحہ بیچنا ہے بیچ دے گا، یہ نہیں سوچے گا۔ ایک نگاہ ہے معاذ ہے، معصوم فرماتے ہمارے چاہنے والے امام کے صحابی، حضرت مہدی کے صحابی، حضرت عیسیٰ، انبیاء 2 آنکھیں رکھتے تھے، معاش کی آنکھ بھی ہوتی تھی، معاذ کی آنکھ بھی ہوتی تھی۔ یعنی جب وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو یہ سوچتے تھے میرے اس فیصلے سے میری قیامت کو نقصان تو نہیں ہوگا، میری قبر کو نقصان تو نہیں ہوگا۔ لیکن جو فیصلہ دجال کا فیصلہ ہے وہ اپنے فیصلوں میں کہیں بھی قیامت کو نہیں رکھتا، کہیں بھی قبر کو نہیں رکھتا۔ آج تک امریکہ نے یہ سوچا کہ جو اسلحہ آئے جو بارود کی بیچ رہا ہوں اس سے میری قیامت کو کیا ہوگا، نہیں، وہ صرف دنیا کو سوچے گا۔ اور فرمایا اگر تم اس دجال کی بات کو نہیں مانو گے، یہ دجال تمہارا سکہ بند کرے گا، یہ تمہاری دولت بند کرے گا، یہ تمہیں بھوک اور افلاس میں مار دے گا۔ اور آج آپ بے علمی ہی یہ دیکھ رہے ہیں، جملے چینج ہیں، الفاظ وہی ہیں، اپڈیٹ شدہ الفاظ ہیں۔ آج امریکہ کیا کہتا ہے اگر میری بات کو نہیں مانو گے میں تمہارے اوپر فائنینشل سینکشن لگاؤں گا۔ یہ سینکشن وہی رسک کو بند کرنا ہے، ملکوں کو، ملکوں کی اکنومیکل پاور کو توڑنا ہے، ان کی کمر کو توڑ دینا ہے۔ تو آج جواب یہ سوچے واقعات کبھی ایسا تو نہیں ہے حکومت دجال میں ہوں اور اس حکومت میں رہتا ہوا اسی کے فکر پہ کام کر رہا ہوں اور مسجد میں آ کے دعا کروں پروردگار مجھے وہاں کے لشکر میں شامل کرنا، اور مولا یہ کہیں تو لشکر دجال کا سپاہی ہے اور دعا کر رہا ہے کہ میرے لشکر میں آ جا، مولا میں کیسے سپاہی ہوں دجال کے لشکر کا؟ کہ دیکھ تمہارے فیصلوں میں معاش زیادہ مؤثر ہے یا معاد؟ بیٹی کا رشتہ آتا ہے تم پہلا سوال کیا کرتے ہو؟ گاڑی ہے، گھر ہے، دولت ہے، نوکری کیا کرتا ہے؟ یعنی تمہاری نگاہ میں معاش اہمیت رکھتا ہے، معاد نہیں ہے۔ آج تک تم نے یہ نہیں سوچا جس کو بیٹی دے رہا ہوں اس کے دل میں خوف خدا بھی ہے، خوف علی بھی ہے، تقویٰ دل میں ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن میرے فیصلوں میں کیا مؤثر ہے؟ معاش مؤثر ہے۔ میں سب سے پہلے دولت کو دیکھتا ہوں، میں سب سے پہلے جاہ و مقام کو دیکھتا ہوں۔ ارے اگر دولت کو دیکھ کر بیٹیاں دینی ہوتی تو رسول کبھی فاطمہ علی کو نہ دیتے۔ وہ مولا علی جس کا معاش اتنا کمزور تھا کہ حق مہر میں اپنی زرہ کو بیچنا پڑا، کیونکہ رسول علی کی تقویٰ کو دیکھ رہے تھے، بات کو دیکھ رہے تھے۔ اے انسان جب تم دوستی کرتے ہو تو معیار کیا ہے؟ فلاں مشہور ہے، فلاں دولت مند ہے، فلاں ایم ہے، فلاں ایم ہے، فلاں زمیندار ہے۔ آج تک تم نے دوستی کو یہ معیار کیوں نہیں بنایا فلاں علی والا ہے، فلاں نمازی ہے، فلاں متقی؟ کیوں؟ کہ مجھے تو صرف اپنا معاش بنانا ہے۔ نوجوان مولانا دعا کریے جاب مل جائے، جاب تو مل رہی ہے نہیں مولانا، یہ تو اپنی ہو جو دوسری جو مولانا جس میں مال زیادہ ہے۔ بڑے لوگ ٹریجری کے پیچھے ہوتے ہیں نا، مال زیادہ ہے۔
آج تک جاب کے انتخاب کرنے میں اس نے یہ نہیں سوچا کہ اس جاب سے میرے معاد کو نقصان ہوگا کہ نہیں، میری قیامت کو نقصان ہوگا تو نہیں۔ آج آئیے کربلا کے میدان میں ایک وہ لشکر ہے جو معاد کے پیچھے ہے، ایک وہ لشکر ہے جو اپنے معاش کے پیچھے ہے۔ ابن سعد نے معاش یعنی دنیا کی خاطر حسین کو چھوڑ دیا، اور غر نے اپنی قیامت کی خاطر حسین کو اپنے ساتھ جوڑ دیا۔ اور نے قیامت کا سوچا تھا۔ امام فرماتے ہیں یہی تو جنگ ہے، یہی تو جنگ ہے اہل بیت کی کفار کے ساتھ کہ وہ معاش کی خاطر رسول کے دشمن بن گئے۔ ارے باغ فطر کی قیمت کتنی تھی، یہ معاش نہیں تو کیا تھا، یہ زمین کا ٹکڑا ہی تو تھا نا، لیکن اس زمین کے ٹکڑے کی خاطر نبی کی بیٹی کو جھٹلایا جاتا ہے۔ یہ ہے پاور آف معاش، یہ ہے پیسے کا پاور، یہ ہے دولت کا پاور۔ لیکن ایک طرف حسین ہے، لشکر حسین، پوری رات حسین کے لشکر سے عبادت کی آواز ایسے آ رہی تھی کہ جیسے شہد کی مکھیاں شہد کے چھتے پر آواز دیتی۔ رات کے اندھیروں میں علی مسجد میں جا کر نماز ادا کر رہے ہیں کیونکہ علی کو اپنے ماں کی فکر ہے۔ تفصیل میں آؤں گا، کماتے مولا پیچھے، کبھی میں سمے تلوار کی دکان پر، کبھی یہودی کے باغ میں کما کر بچوں کے لیے لاتے تھے، لیکن رات کے اندھیرے میں اٹھتے تھے اور یتیموں کو جا کر غذا دیتے تھے، کیونکہ علی کو اپنے معاد کی فکر تھی، قیامت کی فکر تھی۔ تو اے جوان، اس زمانے میں تمہاری زندگی میں قیامت کتنی مؤثر ہے؟ انسان گناہ کرتا ہی تب ہے جب انسان قیامت کو بھول جاتا ہے۔ وہ مردوں کو دفن کر کے آتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ قبر تو اسی کے لیے بنی ہے، لیکن اسے یہ فکر بھی نہیں کہ ایک دن تجھے بھی اس قبر کے نیچے جانا ہے۔ پروردگار عالم جگہ جگہ پر تمہیں متنبہ کرتا ہے۔ مولانا گھٹنوں میں تکلیف ہے، ارے یہ گھٹنوں کی تکلیف نہیں، یہ گھٹنے بتا رہے ہیں وقت تمام ہونے والا ہے۔ کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہو، داڑھی کا بال سفید ہے، سر کے بال سفید ہے، ارے یہ بالوں کی سفیدی بتا رہی ہے تو کفن کی سفیدی کے قریب جانے والا ہے۔ کتنا بولا ہے یہ انسان پھر اپنے بالوں کو رنگ لگاتا ہے اور خود کو دھوکہ دیتا ہے، نہیں تو اب جوان ہے، لیکن وہ بار بار تمہارے بالوں کو سفید کر کر کے بتاتا ہے۔ انسان گھر کو نیا کر دے گا، گاڑی تو نہیں لے لے گا، ایک محنت کو پیٹ کر دے گا، لیکن یہ جسم جب بوڑھا ہوتا ہے اس کے بوڑھے ہونے کو تو روک نہیں سکتا، کیونکہ کائنات کی ہر شے کو فنا ہے۔ چھٹے امام کا صحابی جب مولا ممبر پر گئے، امام نے کہا کہ آج میں کوئی خطبہ نہیں دوں گا، یہ حدیث کمپلیٹلی کل پڑھوں گا، آج میں خطبہ نہیں دوں گا، آج میں تم لوگوں سے پوچھوں گا کہ اتنے سالوں سے جو میں خطبے دے رہا ہوں تم نے سیکھا کیا ہے؟ ایسا تو نہیں تم صرف سننے آتے ہو اور نکل کے چلے جاتے ہو۔ سارا مجمع خاموش تھا کیونکہ سب کی حالت یہی تھی۔ ایک اٹھا، اس نے کہا مولا میں نے 8 چیزیں آپ کے خطبے سے سیکھی، ایک چیز آج بتا رہا ہوں، 7 چیزیں میں کل بتاؤں گا۔ کہ مولا میں نے دنیا سے ایک سبق سیکھا۔ اور کیا سبق سیکھا؟ میں نے کہا مولا دنیا میں بڑی دوستیاں ہیں، کچھ لوگوں کے ساتھ جب لفظ استعمال کرتے ہیں جگری یار، کھانا کھانے جائے تو ساتھ میں سیلفی ہے، گھومنے جائے تو ساتھ میں سیلفی ہے، اسکول سے لے کے بڑے ہوتے تک ہم ساتھ پڑھے ہیں، اپنے غم میں اپنی خوشیوں میں، تو یہ میرا بڑا جگری یار ہے، یہ دوست ہے۔ اب کسی کی بیوی سے محبت، کسی کے بچے سے بڑے دنوں ساتھ رہتے ہیں، لیکن کہ مولا نے دنیا سے ایک درس سیکھا کہ بڑے سے بڑے دوست کو موت جدا کر دیتی ہے۔ یہ ملک الموت جب بیچ میں آتا ہے نا تو بڑے سے بڑا دوست جدا ہو جاتا ہے۔ تو مولا میں نے دنیا سے ایک درس سیکھا کہ کوئی ایسا دوست بنا جو کبھی مجھ سے جدا ہی نہ ہو، یہ مرنے کے بعد بھی میرے ساتھ رہے۔ ماں فرماتے ہیں سنتم ماشاءاللہ تمہیں بڑا اچھا سبق سیکھا، کس کو دوست بنایا؟ کہ مولا مجھے آپ کی گفتگو سے نتیجہ یہ ملا، انسان کا بہترین دوست اس کا اچھا عمل ہے جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ تو ایسے مت سوچیے میری رات میں 1000 رکعت علی کی نماز کے ساتھ دوستی تھی، رفاقت تھی، تم بھی اپنے عمل کے ساتھ دوستی کرو۔ جیسے آپ شیعوں کی مولا کی مجلس سے بڑی دوستی، یہ بھی
ایک بڑا احوال کا کمال ہے نا، میں لذت پہ بھی پڑھوں گا انشاءاللہ مجلس میں. دیکھیے خالق کی لذت کون ہے؟ خدا. پانی میں لذت کس نے ڈالی؟ خدا نے. صحت میں لذت کس نے ڈالی؟ خدا نے. وہ ہے خالق کی لذت. اب معصوم فرماتے ہیں جس نے دنیا کی لذتوں میں شہوت کی لذت ہو، کھانے کی لذت ہو، گھومنے کی لذت ہو، سننے کی لذت ہو، سونگھنے کی لذت ہو، یہ ساری لذتیں کس نے نہیں؟ خدا نے. اچھی خوشبو آتی ہے تو مزہ آتا ہے، اچھی چیز چکھتے ہو تو مزہ آتا ہے. اب یہ لذت اور لذت یہ دنیا لذت یہ عام ہے، جنرل ہے. یعنی ایسا نہیں کہ علی کا شیعہ سیب کھائے تو مزہ آئے تو اورنگزیب فاروق بھی کھائے تو مزہ نہ آئے. سیب کا مزہ دونوں کو آئے گا، کیونکہ یہ لذت کیا ہے؟ لذت عام، لذت خاص ہے. معصوم فرماتے ہیں کچھ لذت خاص ہے، لیکن تصور کیجیے کہ اے جوان جس حسن کا تو عاشق ہے، اس حسن میں لذت کس نے ڈالی؟ خدا نے، کیونکہ وہ خالق لذت ہے. تو تصور کرو جو خالق لذت ہے، جس نے ساری لذتوں کو خلق کیا، اس نے اپنی عبادت میں کتنی لذت رکھی ہوگی؟ وہ خلق کرنے والا ہے نا، وہ لذت کو بنانے والا ہے. اس کی مرضی لذت کو 5 منٹ کا رکھے، اس کی مرضی لذت کو 10 منٹ کا رکھے، لیکن اس نے لذت دی. لیکن ان تمام لذتوں کو بالآخر فنا میں ڈالا. تو یہ معصوم کا جملہ کائنات کی ہر لذت کی انتہا نجاست ہے. پیو گے پانی انتہا نجاست، کھانا کھاؤ گے انتہا نجاست، نکاح کی لذت انتہا نجاست، ہر لذت کی انتہا نجاست ہے. فرمایا جو خالق لذت ہے، یہ سوچو اس نے اپنی عبادت میں کتنی لذت رکھی ہوگی. اب جوان کوئی کھاؤ گے مولانا، پھر نماز میں مزہ کیوں نہیں آتا؟ پھر روزے میں مزہ کیوں نہیں آتا؟ میں نے کہا آپ کی امی نے بہت اچھا کھانا بنایا، آپ کو بخار تھا کہ بیٹا کھاؤ، آپ نے کھایا. اس کھانے میں لذت تھی، لیکن کیونکہ بخار تھا آپ نے کہا اماں بڑا پھیکا ہے. ماں نے کہا بیٹا یہ کھانا پھیکا نہیں، بخار نے تمہاری زبان کے ٹیسٹ کو خراب کر دیا ہے. یہ لذت ہے زبان چکھنے والی ہے. اگر زبان کا ٹیسٹ صحیح، لذت اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن اگر زبان کا ٹیسٹ صحیح نہ ہو تو یہ لذت کو صحیح ٹیسٹ نہیں کر سکتی. تو اگر انسان کو بخار ہو جائے تو بہترین کھانے کی لذت بھی ختم ہو جاتی ہے. انسان جب تک تیرے وجود پر نفس کا بخار ہے. نماز میں تو اپنی جگہ پہ لذت موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے. لیکن ایک دن میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا یہ لذتیں تو اولیاء کے لیے، عرفاء کے لیے، عبادت کی لذتیں، تزکیہ کرے، متقی ہو جائے، تب جا کے اس کو نماز میں لذت. میں نے کہا کوئی ایسی لذت تو ہو نا جو تم نے حسین والوں کے لیے، علی والوں کے لیے رکھی ہو، اور یہ شرط نہ ہو کہ پاک ہو کر آؤ تو لذت ملے گی. نہیں، خدا اس کائنات میں بتائیں کوئی ایک لذت ہے جو خدا نے ہم کو دی ہے تم کو نہیں دی، ہم بتا سکیں. بہت میں سوچ رہا تھا تو میرے ذہن میں جواب ہے. لیکن خدا جوابات بھی دیتا ہے. میں نے کہا پروردگار کوئی تو ایسی لذت ہو جو تم نے ہمیں دی ہو، کسی اور کو نہ دی ہو، اور ہم دنیا کو بتا سکیں کہ یہ لذت خدا نے صرف ہمیں دی ہے. تو میں نے کہا ہاں ایک لذت ہے، وہ لذت ہے ذکر حسین. سب سے بڑی لذت ہے کہ دنیا پریشان ہے، شیعوں کو ملتا کیا ہے؟ نہ کورونا سے ڈرتے ہیں، نہ گرمی کی پرواہ، نہ سردی کی پرواہ، نہ پیاس کی پرواہ. یہ نجف سے پیدل چلتا ہے کربلا تک، پاؤں زخمی ہو جاتے، اسے ملتا کیا ہے؟ یہ راتوں راتوں پیسہ خرچ کرتا ہے، قوت خرچ کرتا ہے، انرجی خرچ کرتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے، بس ایک حسین کی مجلس میں جاتے، حسین کی سبزی لگاتے، کربلا میں جا کے حسین کی زیارت کرتے. ان کو کیا پتا اس ذکر کی لذت کیا ہے. یہ وہ واحد لذت ہے جو خدا نے آپ کو دی ہے. دنیا پیسہ خرچ کرتی ہے، کوئی ہمیں ہنسائے، یہ قوم مال خرچ کرتی ہے، کوئی ہمیں رولائے. دیکھیے آپ نے کبھی ایسی قوم؟ یہ واحد قوم ہے. کیونکہ دنیا کو کیا پتا حسین کے ذکر میں ہونے کی لذت کیا ہے، سکون کیا ہے. اور ان کو پتا نہیں چلتا کیونکہ ابھی تک یہاں آئے نہیں. اور جو کنورٹڈ شیعہ ان سے پوچھیے کہ مولانا پہلے جب ہم نہیں تھے تو واقعی سوچتے تھے اس میں کیا ہے، لیکن جب سے حسین کے در پہ آئے ہیں اب اس لذت کا احساس اتنا بلند ہے کہ ہم چاہتے ہیں خدا اس لذت سے ہمیں کبھی نہ نکالے. آپ کا وجود معجزہ کائنات ہے، کیونکہ آپ کا وجود زہرا کی دعا ہے.
تمہارے حسین کو کربلا میں پیاسا مارا جائے گا۔ تب وہ طلحہ تینوں پتھروں کے اشارے تھے۔ تو ایک مرتبہ بیٹی نے بابا سے کہا بابا پھر میرے حسین پہ روئے گا کون؟ خوش نصیب واللہ خوش نصیب، آپ کا وجود دعائے رسول ہے۔ فرمایا زہرا خدا قوم کو بنائے گا، کریٹ کرے گا، خلق کرے گا، جن کے بچے تیرے حسین کے بچوں کے ہوئے، جن کے جوان تیرے حسین کے جوانوں کے ہوئے، جن کی خواتین تیرے حسین کی زینب کے ہوئے، جن کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں کے ہوئے۔ میں کہتا ہوں آپ کا وجود دعائے سجدہ ہے۔ ان دنوں میں کربلا بھی بند ہے، مومن جا نہیں سکتے، لیکن کیا ہوا جسم دور ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اگر چاہو تو اپنی روحوں کو کربلا لے آ سکتے ہو۔ حسین تو تم سے دور نہیں، حسین کی ذریعہ دور ہو سکتی ہے، لیکن اہل بیت کا وجود کبھی ہم سے دور نہ رہا ہے، نہ رہے۔ دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں اپنے آقا حسین، لیکن سلام بھی ایسے کریے گا جیسے کربلا میں زینب نے سلام۔ اگر کسی مومن کو سلام نہیں آتا تو لیکن لفظ حسین تو آپ سب کو آتا ہے، تو حسین کے نام کو بلند آواز سے پکاریں، السلام
تو سن کے برداشت نہیں کرتا پر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ظالم میری سگیرہ کو کیسے تماچے اپنی بچی نہیں تھی بڑا 4 سالہ بچی سے کیسی دشمنی کتنے زور زور سے تماچے چوتھے امام فرماتے ہیں دشمنی سکینہ سے نہیں تھی یہ ظالم جانتا تھا زینب سکینہ سے بڑا پیار کرتے ہیں جب بھی زینب کا دل دکھانا تھا یہ سکینہ کو تماچے مارتا تھا میرے قربان اس بچی کی مظلومیت بڑی مظلوم بچی ہے عبادت کے جملے امام حسین کی عادت سے واجب نماز مسجد میں پڑھتے تھے مستحب نماز گھر میں پڑھتے تھے یہ تیرے حسین کی سنت ہے مولا گھر میں کیوں پڑھتے تھے کیونکہ گھر میں ایک بچی انتظار کرتے تھے بابا کے آنے سے پہلے تو مسلم ثابت تھے ایک اپنے لیے ایک اپنے غریب اس بچی کی عادت تھی اذان آتی تھی یا مسلم ثابت علی و جب شام غریبا کا وقت ہونے لگا نماز عصر کا وقت ہوا سکینہ نے خیمے میں 2 مصلی بچھائے ایک مصلی اپنے لیے ایک اپنے بابا کے لیے لیکن بابا آتے تو کیسے آتے 4 سالہ بچی ہے معصومہ بچی ہے بڑی دیر تک انتظار کرتی رہی دعا کرتی رہی اے خدا میرے بابا کی خیر اے خدا میرے بابا کو لوٹا دے اتنے میں بچی کو کسی کے چلنے کی آواز آئے سکینہ دوڑے دوڑے باہر گئی شاید میرا بابا آ گیا لیکن سنو گے بچی نے کیا دیکھا اللہ کسی بچی کو یہ منظر دکھائے جیسے خیمے کے در پہ پہنچی وہ سکینہ نے کیا دیکھا شمر ہاتھ میں تازیہ اللہ کسی بچی کو بابا کا قاتل نہ دکھائے 4 سالہ بچی ہے معصومہ سے آہستہ سے کہا شیخ تو نے میرا بابا دیکھا مرور کہتا سکینہ
کیا بابا کو دیکھنا چاہتی ہو؟ کیا بڑی دیر سے بابا کا انتظار کر رہی ہو؟ اداکار منور نے وہ ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ سنو کہ منور نے کیا کیا؟ کہا بابا کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ راوی کہتا ہے منور کے ہاتھ میں حسین کا کٹا ہوا سر تھا، آئے سر کو بچی کی طرف پھینک دیا، آئے شبر تیرے ہاتھ کٹ جاتے تو کبھی میرے مولا کے سر کو نہ پھینکنا۔ بچی دوڑے دوڑے آگے گئی، او میرا غریب بابا، او میرا پردیسی بابا، او بابا تیری گردن کی رگیں کس نے کاٹی؟ میرا تصور روایت کے جملے میں بچی نے بابا کا سر گود لیا ہو، بڑے پیار سے کہا ہوگا بابا او میرے تین دل کے پیاس بابا، بابا اکبر کا لاشا تو نے اٹھایا، قاسم کا لاشا تو نے اٹھایا، عباس کے بازو تو نے اٹھائے، او میرے تھکے ہوئے بابا، بابا چار برات تو نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا، آج آجا او میرے سینے پہ سو جا۔ بچی بابا سے پیار کر رہی تھی۔ آیت اللہ مظاہری فرماتے ہیں یہاں شمر آگے بڑھا، بچی سے بابا کا سر چھینا، اتنے زور سے تماچے مارے اور سکینہ بے ہوش ہو گئی۔ زینب ڈھونڈ رہی ہے کہاں حسین کی آواز۔ جب بی بی خیمے میں پہنچی کیا دیکھا؟ کانوں سے خون بہا، رخسار بھی زخمی ہے، شاید زینب آپ کی طرح اتنا روئے، یہ آنسو سکینہ کے چہرے پہ گرے، یہاں بچی کی آنکھیں کھلی۔ پتا سکینہ نے پہلا سوال کیا کیا ہوگا؟ پھوپھی سے یہ نہیں پوچھا پھوپھی اماں میرا بابا کہاں ہے، یہ نہیں کہ پھوپھی اماں شمر میں دباچ مارے، یہ نہیں کہ پھوپھی اماں شمر میرے دل لے گیا۔ او مجلس میں آنے والیوں، سکینہ کا پیغام سنو، 4 سالہ بچی پیغام دے رہی ہے، جیسے آنکھیں کھلی بابا کا سوال نہیں کیا، اکبر کا سوال نہیں کیا، چچا کا سوال نہیں کیا، جیسے آنکھیں کھلی نگاہ زینب پہ پڑی،